بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہاؤ آر یو؟ کیف حالک؟ ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. ناظرین, آپ کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے میری پوری امور فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کا سواگت کرتی ہوں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جیسے ہمیشہ کی طرح ہمارے یہاں امور فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں ہم جو بھی یہاں پر سیریمنیز کرتے ہیں اس سے ہمارا ایک رابطہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہتا ہے. اور آج کی جو سیریمنی ہے یہ بہت اسپیشل سیریمنی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر آج جو ایونٹ ہونا جا رہا ہے یہ بہت اسپیشل ایونٹ ہے. اسپیشل ایونٹ اس حوالے سے ہے کیونکہ جو آج ہمارے ساتھ امور فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں پرسنالٹیز موجود ہیں, وہ انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں ہی پرسنالٹیز آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اور یہاں پر جو بھی ہم سیریمنی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ سوچا, ہماری امور کی پوری ٹیم نے یہ پلان کیا کہ آپ کی اتنی محبتیں, اتنا پیار اور اتنا ساتھ امور کے ساتھ کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے نا دوریوں میں زیادہ رہے. تو آپ کو اور زیادہ قریب لانے کے لیے ہم نے آج ایک بہت خوبصورت سیریمنی کا آغاز کیا ہے یہاں پر امور فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں. تو ناظرین, اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں پرسنالٹیز موجود ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں بتاتی چلتی ہوں. فرزندان سرائیکستان رانا فراز نون صاحب اس وقت میرے ساتھ یہاں پر امور فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو سر ویلکم, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. امور فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے جو ہے وہ اسپیشلی آپ سرائیکستان سے, ملتان سے یہاں ہمارے پاس پنجاب لاہور میں آئے ہیں. تو بہت شکریہ, ویلکم آپ کا. تھینک یو جی, تھینک یو. اور ناظرین, ان کے بارے میں ایک اور میں بات بتاتی چلوں کہ ملتان میں جو ہیں انہیں فرزندان سرائیکستان بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ملتان کی شان بھی ہیں. اور آج ہی اس وقت ہمارے ساتھ امور فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں. تو میرے خیال سے زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے, ڈائریکٹ ان کے پاس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. سر, مطلب مجھے جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ آپ جب ہمارا امور کا ابھی لاسٹ ملتان میں ایونٹ ہوا ہے صوفی فیسٹیول نائٹ جو ہم نے وہاں پر بڑی سکسیزفلی وہاں پر ہم نے کی ہے, تو وہاں پر آپ کو اسپیشلی میڈم ارم نے اور میڈم مدیحہ نے جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا آپ کو ہماری امور فاؤنڈیشن کے بارے میں. اور کیونکہ میرے خیال سے پہلے شاید آپ اتنا نہیں جانتے تھے ہمارے اس, ڈیفینیٹلی پہلے زیادہ تعارف نہیں تھا. اور مطلب آپ نے جب تھوڑا سا دیکھا کہ جو امور فاؤنڈیشن ہے جس طرح سے یہ سوشل ورک کر رہی ہے, جس طرح سے یہ خدمات کر رہی ہے اپنے ڈفرینٹ سرکلز میں, تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو آپ نے کہا کہ نہیں جی, اب جو ہے وہ دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اب جانا ہی چاہیے. تو بہت شکریہ. اور اس میں میڈم جو ارم اور میڈم مدیحہ کا بھی بہت ہماری پوری ٹیم شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے امور فاؤنڈیشن کی بقا کے لیے جو اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کرتی ہیں تاکہ جو ہے ہم لوگ دوسرے سٹیز میں جا کر اور ادھر لاہور میں بھی امور فاؤنڈیشن جو بھی لوگوں کے لیے ایسے انسانیت کے لیے جو خدمات کر رہی ہیں ان کے بارے میں ہم اس پہ بات کر سکیں. تو اسی پہ بات آج ہم کریں گے رانا فراز نون صاحب سے. تو سر پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سرائیکی جو وسیب کا ایک پورا ایریا ہے اس میں ایسی کون سی پرابلمز ہیں جو ابھی تک جو ہیں سالو نہیں ہو پا رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مس سونیا, آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن کرایا اور ویلکم کیا. سب سے پہلے تو میں امور کی پوری آرگنائزیشن ٹیم ہیڈز میڈم للت القدر, میڈم مدیحہ اور میڈم ارم جو بھی یہاں پہ آرگنائزر ہیں, ہیڈز ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جتنے ممبرز ہیں, سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف پورے ملک پاکستان کا امیج ایک آل اوور دا ورلڈ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ اس ڈیولپ کرنے میں, ایک پازیٹیو میسیج دینے میں اپنا رول پلے کیا ہے.
بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ جب مجھے میڈم مدیحہ کے تھرو تعارف ملا, انٹروڈکشن ملا, جی بالکل. اور اسپیشلی میں نے آپ کا کوآرڈینیشن جب یہ صوفی فیسٹیول کے موقع پہ دیکھا, جی, اور مہمانوں کو جس طرح ویلکم کیا گیا اور انٹروڈیوس کرایا گیا امور کو, تو آئی وش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جس حد تک ہو سکتا ہے مورلی اسپورٹ اور پریکٹیکلی اسپورٹ میں جس حد تک بھی ہو سکتا ہے, تو بالکل ہم سر. آپ کے ساتھ ہیں. یہ وی آر آنرڈ آئی ایم بہاف آف امور فاؤنڈیشن کہ بہت شکریہ آپ کا, کہ کیونکہ ہماری امور فاؤنڈیشن کی جو پوری ٹیم ہے, مطلب میڈم لیلۃ القدر. بالکل بالکل, میڈم لیلۃ القدر کا جو مجھے ریسنٹلی انٹروڈکشن پتہ ہے, تو آئی فیل پراؤڈ کہ ہمارے ملک میں, ہمارے خطے میں ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے قدرتی طور پہ کچھ جو کمیاں تھیں ان کو رد کرتے ہوئے, اگنور کرتے ہوئے ایک میسیج دیا ہے آل اوور دا پاکستان کہ انسان کے وجود کی کوئی کمی نہیں ہوتی, آپ کی سوچ کی کمی آپ کو کمی کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو ایسے جو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, یہ ہمارا ڈٹرمنیشنز, ہمارے عزائم بڑھانے کے لیے, ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کہ ایک خاتون جس میں کچھ قدرتی طور پہ تھوڑی سی کمی تھی, ڈسیبلٹی تھی, انہوں نے اس عزم کے ساتھ لے کے چلیں اور پاکستان سے باہر یہ ثابت کیا. بالکل ایسے ہی نیشنلی انٹرنیشنلی مطلب اب ریکگنائزیشن ہے ہماری امور فاؤنڈیشن کی. ان کے جذبے کے ساتھ میں نے بھی آج ایک آفر کی ہے کہ اگر آپ جس طرح انہوں نے بتایا یونیورسٹیز اور ہیلتھ کے لیے ہاسپٹلز, جی بالکل, تو میں نے کہا ہے کہ آپ جہاں ہماری پراپر لینڈز ہیں اپنی وراثتی, تو وہاں کروڑ پکا لودھرا ضلع میں اور ادھر چوک سرور شہید, جی وہاں پہ میں نے کہا اگر آپ بنانا چاہیں ہاسپٹل, یونیورسٹیز, تو ہم آپ کو فی سبیل اللہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے لینڈ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. تو اس کے لیے, کیونکہ یہ ان کا فرض نہیں ہے, ہم سب کا فرض ہے, اور آلریڈی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی ملتان میں, کیونکہ کافی نشتر ایک ہاسپٹل تھا جو بہت پرانا ہو گیا, ابھی بڑی دیر کر دی مہربان آتے, ابھی بہت اس پہ پریشر ڈیولپ کرنے کے, بہت ڈیمانڈز کرنے کے بعد ابھی اس کا تھوڑا سا رینوویشن کا کام فیز 2 کا اعلان کیا ہے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے 2-3 دن پہلے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 10 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا, کیونکہ پورے ملتان کا نہیں, پورے ہمارے سرائیکی وسیب کا, جس کو آپ ساؤتھ پنجاب کہتے ہیں, جنوبی پنجاب کہتے ہیں, اس کو ہم اپنے ثقافتی, اپنے کلچر کے حساب سے سرائیکی وسیب کہتے ہیں. تو ہماری جس کو اب شناخت مانتے ہیں سرائیکی وسیب کو, اس پورے سرائیکی وسیب جس میں 21 ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے, وہ 21 ڈسٹرکٹ کا بوجھ ایک ہاسپٹل پہ تھا. تو وہ بلڈنگ بھی اتنی پرانی ہو چکی تھی اور مریض بھی پورے نہیں ہوتے تھے, ایک بیڈ پہ 2-2 3-3 مریضوں کو بٹھایا جاتا. ایسی حالات ہیں. تو ہم نے وہاں پہ بھی سرائیکستان ہاسپٹل کے نام سے ہمارے ایک دوست نے وہاں پہ ڈونیٹ کی ہے شہر کے سینٹر میں جگہ, اور وہاں پہ ہم اس کو بھی پلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی ہم سب دوست جو بھی اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں سب کٹھے ہوں گے. اور بیسک تو وہی ہے ہمارا, بے شک اس میں صبح دیر سے بنیں یا اپنے ٹائم پہ بن جائے, لیکن ہمارا یہ جو امور فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ہے, اس میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو بس یہی ہوتا ہے کہ مطلب جیسے آپ ہیں, آپ کے اندر ایک آپ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے اب آپ نے اسٹینڈ لیا امور کے ساتھ, جو بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ پراؤڈ کی بات ہے. تو اور آپ اسپیشلی وہاں سے ادھر آئے ہمارا یہ ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے, تو بہت شکریہ اس کے لیے. اور جانے سے پہلے کوئی ایک ایسی بات جو ہمارے امور فاؤنڈیشن کے لیے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آج جوائن کر رہے ہیں پراپرلی امور فاؤنڈیشن کو, تو اس کے لیے کوئی ایسا میسیج جو دینا چاہتے ہیں؟ جی, امور کے ساتھ انشاءاللہ جو رشتہ آج قائم ہو رہا ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ یہ حق کا سفر ہے, انسانیت دوستی کا سفر ہے. تو یہاں پہ ہمارے کوآرڈینیٹر میاں ندیم صاحب ہوتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ ہر وقت آن لائن رہیں گے, آپ کے ساتھ سمجھیں کہ آپ کے ممبر کی حیثیت سے کام کریں گے, اور یہ ہماری پارٹی کی نمائندگی کریں گے کیونکہ یہ لاہور کے کوآرڈینیٹر ہیں, لاہور میں ہی رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم خود بھی ہر وقت وہ کہتے ہیں کہ دامے در میں سخنے, انشاءاللہ امور کے ساتھ ہیں.
تو آخر میں امور کے مشن کی تائید میں یہ کہتے ہوئے کہ اب کہ کوئی ایسا شجر لگایا جائے جس کا اپنے پڑوسی کے گھر بھی سایہ جائے. بالکل. اور یہی جو ہے ان کا نظریہ ہے, یہی ہمارا نظریہ ہے. انشاءاللہ ہمیشہ یہ کوارڈینیشن جاری رہے. تھینک یو ویری مچ رانا سرفراز لون صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور میں مطلب امور کی پوری ٹیم کے بہاف پر اور جو سی اے ہیں ہماری لیلۃ القدر کی بہاف پر بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا. اور ونس اگین فار دا تھینک یو ویری مچ فار امور فاؤنڈیشن, بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو بھی ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں ملتان میں, اور جو بھی وسیب کی جتنی بھی بیلٹ ہے وہ ساری جو ہیں اس پہ ہم نے رانا سرفراز لون صاحب سے اس پہ ہم نے بات کی. لیکن اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے, جو سب سے زیادہ ایک اہم حصہ ہے, وہ ہے انسانیت کی خدمت, ایک ویلفیئر پہ جس پہ ہم کام کرتے ہیں. تو وہ اس کے لیے یہ امور فاؤنڈیشن کا جو پلیٹ فارم ہے, میرے خیال سے اس سے بڑھ کر تو کوئی اور اچھی جگہ ہو سکتی نہیں ہے کہ جہاں پر ہم انڈیویجولی طور پر ساتھ مل کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے تو جو ہے اپنا لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اور بھی گیسٹ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی. لیکن ان سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے. اور بڑی اچھی پرسنالٹیز یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے ملیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہاں پر آج ہمارے ساتھ امور فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر اور بھی بہت ساری ایسی پرسنالٹیز موجود ہیں جن کے ساتھ اگر بات نہ کی جائے تو میرے خیال سے پھر تو مسئلہ بہت ہی زیادہ خراب ہے. مطلب میرا بڑا اچھا, میرا اپنا پرسنلی بھی بہت ایک اچھا ریلیشن ہے. میں بات کر رہی ہوں میڈم ارم کی, لیگل ایڈوائزر ہے امور فاؤنڈیشن کی. تو زیادہ ٹائم نہیں لیتی کیونکہ میں ان کے معاملے میں چاہتی ہوں کہ میں کم بولوں اور وہ زیادہ بولیں. تو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. آپ بہت کم ٹائم دیتی ہیں. پہلے تو آپ سے یہ گلہ ہے کہ انٹرویوز میں جب بھی کوئی میرا پروگرام ہوتا ہے یا کچھ ایسا سے ماشاء اللہ اتنی بیزی آپ ہوتی ہیں, ساری رسپانسبلٹیز اور ساری چیزوں کو آپ چیک کر رہی ہوتی ہیں. تو میں دور کھڑی ہو کے بس اندازی لگا رہی ہوتی ہوں کہ بس ابھی میڈم سے ٹائم ملتا ہے بات کرنے کا ابھی. تو آج تو پھر آپ کو جو بٹھا لیا ہم نے, تو جس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. جی تو آج یہ جو ہماری ایوارڈ سیریمنی ہے اور جو ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے یہاں پر ماشاءاللہ آج اتنی سکسیزفلی سب نے ہمیں آج جوائن کیا پراپرلی, اور ہمارے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے ہمارے امور فاؤنڈیشن کے لیے. تو آپ ماشاءاللہ سے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں, اور اسپیشلی جو ہماری سی ای او ہے میڈم لیلا, تو ان کے ساتھ آپ کا ایک بہت زیادہ کوارڈینیشن رہتا ہے کیونکہ ساری رسپانسبلٹیز ماشاءاللہ آپ پر ہوتی ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ جانیں. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینک یو بولتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں کچھ کہہ سکوں. جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں, سارا کچھ جو میرے بارے میں کہا ہے, یہ سب جو ہے میم لیلۃ القدر جو میری لائک مائی ینگر سسٹر, اور ان کی یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ان پر بہت زیادہ, اور انہوں نے آگے سے مجھ پہ بھروسہ کر لیتی ہیں, ڈیپینڈ کرتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے خود وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ماشاءاللہ سے ایک کام نہیں ہے ان کا, کیونکہ ان کے سرکل ماشاءاللہ بہت ہے. ان کے ماشاءاللہ جو ایک کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت مختلف ہے, سب سے ہٹ کر ہے, اور اسی وجہ سے یہی اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بہت کلوز ہوئی. اور آنیسٹلی اسپیکنگ کہ پہلے آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ میں کوئی کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا, لیکن ایک احساس فیلنگ جو اس ادارے کی بنیاد بنی امور, کیونکہ انہوں نے اس کا نام بھی رکھا جسٹ لو ناٹ سمپتھی. اور میں اپنے کافی انٹرویوز میں بتا چکی ہوں, کیونکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے میرے لیے کہ یہ اس ادارے کی بنیاد رکھی ہی میم لیلۃ القدر نے ہے, اور 2008 سے ہی انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اس سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی, کیونکہ سافٹ ہارٹیڈ ہو بندہ اور ایک ویلفیئر کا مائنڈ میں ہو کانسیپٹ, تو ہی انسان یہ چیز کر سکتا ہے. اچانک سے یہ چیزیں نہیں آتی, یہ ان بورن ہوتی ہیں, یہ ان بورن کوالٹیز ہوتی ہیں, لیکن سم ٹائم اللہ
ताला ऐसे इंसिडेंट करवा देता है कि उस डायरेक्शन पे ले जाने के लिए वो आपकी पिक्चर पेंट कर रहा होता है। तो पहले वो शुरू में उनको पोलियो का था मसला, फिर एक्सीडेंट हुआ तो उनकी लाइफ टोटली चेंज हुई, और व्हेन शी केम इनटू द व्हील चेयर और व्हील चेयर यूज़र हुई तो उन्हें पता चला कि लोगों को तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को जब उन्होंने अपना एक फीलिंग्स के साथ महसूस किया, क्योंकि माशाल्लाह वो तो वेल टू डू हैं, उन्हें तो किसी की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जब उन्होंने देखा कि एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं स्पेशल पर्सनस के लिए, तो फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बना लिया। ये समझ ले कि एक जुनून की हद तक पैशन है उनके अंदर, क्योंकि मैंने जो चीज़ उनमें देखी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये नहीं कि मैं एग्जैजुरेट कर रही हूँ, बात सिर्फ ये है कि जो चीज़ मैंने देखी, जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया वो उनकी फीलिंग्स थी कि मैं कुछ कर दूँ, इन लोगों में मोबिलाइजेशन पैदा करूं, और इसी वजह से जो उनके अंदर ये यूनिक उनका जो स्टाइल था कि वो चीज़ें देखी जो कोई लोग देखना पसंद ही नहीं करते ना, वहाँ तक एक्सेस ही नहीं होती ना, हम लोग एग्जैक्टली उसको इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में से, और वो सारी चीज़ें किसी गार्डन में गए हैं या अगर हम टॉयलेट यूज़ करना है या हम जा रहे हैं, मतलब एक्सेसिबिलिटी कहीं नहीं, इवन हम घर बनाते वक्त भी ये सोचते नहीं है कि कोई व्हील चेयर यूज़र आएगा और उसको रैम्प की ज़रूरत पड़ सकती है। इवन यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है, मतलब अब माशाल्लाह वो आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में गई, उन्हें वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, वो खुद भी ड्राइव करती हैं, तो मतलब लेकिन यहाँ पे उनको ये था कि मैं यहाँ पे लोगों में एम्पावरमेंट करूँ और मोबिलाइजेशन का काम करूँ, क्योंकि यहाँ उन्होंने देखा कि लोग तो अपने बच्चों को बोझ समझते हैं, क्योंकि जो स्पेशल होते हैं वो वाकई स्पेशल होते हैं, तो बहुत दूर की बात है ना, ये तो ट्रैक तो बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली ये सारा कुछ किया, तो फिर लोगों ने, बल्कि जब इनके काम को लोगों ने सराहा और फिर इसी तरफ आए लेकर के अगर आप कर ही रही हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से करें एक एनजीओ की सूरत में। तो वो फिर उन्होंने एक एनजीओ बनाई और उसका नाम भी अमोर रखा, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है जस्ट लव नॉट सिंपैथी, यानी आप हमदर्दी की नज़रों से मत देखें, मोहब्बत करें। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिस उस जज्बे के तहत ही आप किसी के लिए कुछ कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, किसी से ले सकते हो, दे नहीं सकते। डिलीवर आप मोहब्बत में करते हो, और कौन किसके लिए क्या कर जाता है ये मैटर नहीं करता, मोहब्बत में सिर्फ कर दिया जाता है। तो बाकी सिर्फ मैं इसके साथ ये चीज़ कहूँगी कि जिस चीज़ का माशाल्लाह उन्होंने एक एम था उनका, और जो डेडिकेशन के साथ वो लगी हुई है, जिस पैशन के साथ माशाल्लाह वो कारवां बढ़ता गया। लोग आते हैं जिनके मफादात मुश्तरक होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जिनके नहीं होते वो कारवां से हट जाते हैं, और ये हमेशा सबको वार्म वेलकम करती हैं। ये इनमें बहुत बड़ी खूबी है, ये मैं नहीं कह रही, कुछ जितने भी लोगों से आप पूछेंगे जब ये फर्स्ट टाइम आती हैं तो अपनी मोहब्बत ये उनके साथ बांटती हैं, ये बिल्कुल उनकी यही क्वालिटी है उनकी, सब लोग एक साथ एग्जैक्टली यूनिटी के साथ बैठे हैं, और ये जो हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं एग्जैक्टली ये हमें उन्हीं की तरफ से इंस्पिरेशन है एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पर ये वर्ड चूज़ करूँ कि मतलब ये लैलतुल कदर मैम की जो है इंस्पिरेशन है, तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा, नो डाउट। मैं बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर और ऑन हर बिहाफ आई एम टॉकिंग, और ये मैं नहीं बोल रही, हकीकतन मैं बता रही हूँ, इतनी अब्रप्टली कोई नहीं बोलता, अल्लाह की तरफ से है, हकीकतन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बात सिर्फ ये है कि देखिए कोई मैंने कभी पढ़ के नहीं बोला, कभी सोच, बस स्पॉन्टेनियसली जो आप लोग एग्जैक्टली मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ कि हमारे कामों को देखते हुए, क्योंकि बातें तो इतनी हैं, काम माशाल्लाह जो अब हो रहे हैं और जो माशाल्लाह एक फ्लो में काम आ रहे हैं, जो मोबिलाइजेशन का काम इन्होंने किया है वो बहुत इनोवेटिव है। तो मैं चाहूँगी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंशाल्लाह मैम शाहीना की गाइडेंस में, मैम लैलतुल कदर की गाइडेंस में, मैम इरम की गाइडेंस में हम आगे जाएंगे, और यूथ जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं गुजारिश भी उनसे करूंगी यूनिवर्सिटीज़ के एम्बेसडर्स बने, हमारे कॉलेज के एम्बेसडर्स बने, रिप्रेजेंटेटिव बने, स्कूल से ही तो हम इस लर्निंग को प्रमोट करें प्राइमरी टू हाई लेवल। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की। इसी के साथ मदीहा आपका बहुत शुक्रिया, और वंस अगेन वार्म वेलकम पूरी अमोर फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपको वंस अगेन हैट्स ऑफ फॉर यू, एंड जो भी आपकी सर्विसेज हैं हम सब देख रहे होते हैं और प्राउड फील कर रहे होते हैं कि जिस तरह से भी आप ये एजुकेशन के प्रोग्राम्स को लेकर हमारे साथ चलती हैं, हमारी अमोर फाउंडेशन के साथ चलती हैं, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी हमने बात की मैडम इरम से, मदीहा बतूल से, तो बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि आज के इवेंट का एक मकसद है कि जो हमारे इंटरनेशनली पर्सनालिटीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहकर फाउंडेशंस के लिए काम करती हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने, हम लोगों ने ये सारा
हमारा प्रोग्राम अरेंज किया है अवार्ड सेरेमनी का, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप नेशनली तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब आप रिकग्नाइज़ होते हैं तो आपको यू फील प्राउड, आपको अपने काम से प्यार होता है और फ़ख्र होता है। तो इंशाल्लाह अब और भी गेस्ट यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी, लेकिन उनसे पहले एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि आज हम लोग यहाँ पर अमोर फाउंडेशन के हेड ऑफिस में सब लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सेरेमनी का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन सेरेमनी के स्टार्ट से पहले यहाँ पर जो हमारे साथ पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अमोर को बाकायदा ज्वाइन किया, और उसके साथ जितनी भी जो अमोर नेशनली और इंटरनेशनली भी एक पहचाना जाता है, तो उसी के हवाले से मैं बात करूंगी कि इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं तो माशाल्लाह से वो ओवरसीज़ में उनका ज़्यादा जो है इंट्रोडक्शन रहा है। नो डाउट कि पाकिस्तान में भी उनकी खिदमत जो हैं वो कम नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती जाती हूँ। शाहीन किशोर साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उसके साथ साथ अमोर फाउंडेशन के लिए इनकी जो भी खिदमत हैं वो बहुत ज़्यादा, जितना भी कहें कम है, उसके लिए उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। एंड बिहाफ ऑन अमोर टीम हम लोग आपका स्वागत करते हैं अपने आज के इस इवेंट में। जी आपने अपने बड़े बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि माशाल्लाह पाकिस्तान आप जब भी आती हैं तो आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होते हैं, लेकिन आपकी जो काम जो है वो सोशल लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ अमोर फाउंडेशन की कि मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया जी, और कि मैं एक्सप्रेस कर सकूँ अपनी फीलिंग्स और शेयर कर सकूँ कि अमोर के क्या काम हैं और अमोर को हम क्या फ़ायदा दे सकते हैं। बिल्कुल, यानी सिर्फ अमोर को ज्वाइन कर लेना ही बड़ा काम नहीं है, उसको साथ लेकर चलना, उसके लिए काम करना। तो बेसिकली सबसे पहले मैं लैलतुल क़द्र जो चेयरपर्सन हैं मैडम इरम हैं, मदिया हैं, मैं आप इनकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जी एज ए चीफ़ गेस्ट बुलाया, और मैंने यहाँ 2-3 दफ़ा विज़िट किया और मैंने अमोर के जो काम थे उनको देखा। हाँ। और उनको देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ये चूँकि बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, लिहाजा हम बाहर बैठे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें जो है वो भी इनको साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल जी मैम, यहाँ पर मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जो लोग अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आपने थोड़ा टाइम अमोर के साथ चल के देखा और देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो इंसान का अपना अंदर से दिल करता है कि नहीं यार वी शुड ज्वाइन है। बिल्कुल, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं यानी जिसमें स्पेशल बच्चे हैं, हर तरह के ये यानी उस तरह के काम, हॉस्पिटल्स का काम है, दूसरे काम हैं, हेल्थ के काम हैं, एजुकेशन के हैं, इनके प्रोजेक्ट्स इंतहाई खूबसूरत हैं। तो मैम इस वक्त मेरे ख्याल से कहना गलत नहीं होगा, इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी बार जब आप बाहर जा रही हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अमोर के रेफरेंस से थोड़ा बढ़ने वाली हैं। इंशाल्लाह मैंने खुद ही इनको ऑफ़र किया था कि बहुत से ये इन 2.5-3 महीनों में जी इस डे में मेरा ख्याल है मिनिमम मैं कहूँ तो तकरीबन 30 से 35 ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ साइन किए हैं, MOU साइन किए हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें हेपेटाइटिस के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जॉइंटस है, जिसमें वाटर फिल्टरिंग है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो काम है हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। और चूँकि हम ओवरसीज़ में बाहर बैठे हुए, वहाँ पे आप बैठे तो होते हैं बाहर, लेकिन आपका हर वक्त ध्यान जो है वो सोच यहाँ पर ही होती है, यहाँ के ही कि हम किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी हद तक हो सकती है। और अब तो आपको माशाल्लाह से ये एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया है अमोर फाउंडेशन के रेफरेंस से कि जिसमें हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है बाहर बैठ के कि यार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कैसे करें। नहीं, आपको बिल्कुल आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह आपके साथ
ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اور آپ کو کر کے دکھائیں گے تھینک یو ویری مچ کہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. بالکل. یعنی بیسیکلی جو ہے میں ایجوکیشن سے ہوں, میں ایسوسیٹ پروفیسر رہی ہوں, ڈگری کالج کی پرنسپل رہی ہوں, یہاں 25-30 سال میں نے جاب کی ہے, اور پھر یہاں پاکستان. اور ماشاءاللہ سے آپ کے بارے میں, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, کہ ایک چیز جو میں جانتی ہوں کہ مطلب آپ ایز ان سوشل جو ہے نا, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں آپ بہت زیادہ ہی ایکٹیو رہتی ہیں, جو کہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے. یا تھینک یو, بڑا اچھا کمپلیمنٹ ہے. اس میں ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے, دیکھیں ہم ساری دنیا کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن جتنے ہمارے ایریا میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. اور امور کا جہاں تک میری لیلۃ القدر سے بھی بات ہوئی ہے, اور ہماری ایکچولی 2-3 آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں ہیومینٹی پہ, پیس پہ, جسٹس پہ, اور UNO میں ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. ہوپ فلی, میں ابھی کہتی تو نہیں, لیکن مے بھی آپ مجھے اس میں جو ہے اگست سپٹمبر تک آپ مجھے UNO میں دیکھیں گے کہ ہم یہ سارے پروجیکٹس لے کے UNO میں جائیں گے, اور خدا کے فضل سے ہماری رجسٹریشنز ہوں گی وہاں پہ. آپ ہی کے لیے جو ہے وہ آج سارا کچھ یہاں پر اہتمام کیا ہے, جو ہماری سرٹیفکیٹ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور جو ایوارڈ سیریمنی ہے, تو میم میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ آپ ہی کی آنر میں جو ہے ہماری پوری امور کی ٹیم نے جو ہے وہ اس میں رکھا ہے آپ کو, تو بہت شکریہ اس کے لیے. بہت شکریہ, میں بے حد شکر گزار ہوں, چونکہ میری چیئرمین سے بات ہوتی رہتی ہے, اور اس میں ساری ایکٹیویٹیز جو امور کی ہیں, جو یعنی جتنی بھی آپ کر رہے ہیں, خوبصورت سے پروجیکٹس کر رہے ہیں, میں ڈسکس کرتی رہتی ہوں. جی جی. تو مجھے انہوں نے یعنی یہ کہا کہ جو آپ ہماری طرف سے ہیرا فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ ان کو ایوارڈ دے کے آئیں, اور انشاءاللہ میں ایڈوانس میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مئی اینڈ میں ہم انشاءاللہ گولڈ میڈل جو ہے وہ لیلۃ القدر کے لیے ہم وہاں سے اناؤنس کریں گے, کینیڈا سے, اور کسی آتے جاتے کے ہاتھ ہم آپ کو بھیجیں گے, اور میں بھی سپٹمبر میں دوبارہ آؤں تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پہناؤں گی انشاءاللہ. تو یہ سرٹیفکیٹس امور فاؤنڈیشن کی ٹیم کے لیے ہیں, کچھ ایوارڈز ہیں جو ابھی سرپرائز بھی ہے کس کس کو ملتا ہے, اور انشاءاللہ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر مجھے بلانے کے لیے, اتنی محبت کے لیے آپ بالکل شکریہ ادا نہ کریں, یہ میرا فرض ہے, اور میرے لیے یہ انتہائی اطمینان اور خوشی کی بات ہے, اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ مطلب آپ جیسی پرسنالٹی جو ہے وہ اتنا کچھ پہلے سے آلریڈی پلان کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں امور کے ساتھ. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ بہاف آن مائی آل
वेलकम बैक नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। नेशनली इंटरनेशनली पूरे पाकिस्तान से बाहर बड़ी बड़ी अच्छी शख्सियत ने आज हमें यहाँ पर अमूर फाउंडेशन के हेड ऑफिस में ज्वाइन किया और हमारी इस अवार्ड सेरेमनी को सक्सेसफुल बनाया। आपने जैसे देखा कि मतलब यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हुई सारी आपके साथ हम लोगों ने शेयर की, और जो हमारे आज अमूर टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो पर्सनालिटीज़, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई, उनसे भी आपकी बात करवाई। इंशाल्लाह इसी तरह ही आपके साथ हम जो हैं इंटरलिंक रहेंगे और आपकी खिदमत में इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स जो अमूर कर रही है, जो मतलब आप तक नहीं पहुंच रही। मतलब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमारी ये गेस्ट जो हमारी चीफ़ गेस्ट हैं आज के फंक्शन में, प्रोफेसर शाहीना किश्वर साहिबा, कि उन्होंने कहा कि मैंने पहले जब वो पाकिस्तान आई, बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी लगी, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने पहले इनको देखा, मतलब अमूर फाउंडेशन के साथ उन्होंने इवेंट्स में शिरकत की और ख़ुद उन्होंने देखा कि जो भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिन प्रोग्राम्स पर अमूर फाउंडेशन जो है प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, पहले उन्होंने देखा, देन उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो है मैं भी अमूर फाउंडेशन का जो है एक हिस्सा बनूँ और इसको पाकिस्तान से लेकर जो है इंटरनेशनली बाहर जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो वंस अगेन हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो इंशाल्लाह फिर अगले नए इवेंट पे एक नए लोगों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी होस्ट सोनिया सैयद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।